السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے قادیان کا 112واں جلسہ سالانہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور میری اس خطاب کے بعد انشاءاللہ اس کا اختتام ہوگا۔ اس جلسہ سالانہ میں رپورٹس کے مطابق احمدیوں کے علاوہ بہت سے دوسرے مہمان دوست بھی شامل ہیں، اور ان کی رپورٹ کے مطابق اب تک کہ ان کا خیال ہے کہ 32-33 ہزار آدمی اس میں شامل ہیں، اور تعداد بڑھ رہی ہے۔ آج کے خطاب کے لیے میں نے مضمون چنا ہے کہ اسلامی تعلیم کے اعلیٰ نمونے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو توقعات ہیں جماعت سے، اس کے بارے میں کیسا وہ بنانا چاہتے تھے جماعت کو۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اسلام کی جس خوبصورت تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں اپنوں کے لیے بھی چھوٹے سے چھوٹے خلق کے ہر پہلو کو تفصیل سے بیان کیا، کس طرح بھائیوں کو، دوستوں کو آپس میں تعلقات رکھنے چاہیے، اور اس معاشرے میں امن پیدا کرنے کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں۔ وسیع تعلقات معاشرے کے کہ جو ماحول پیدا کیا جائے اس سے معاشرے میں امن پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر اپنوں کے علاوہ غیروں سے بھی اعلیٰ اخلاق دکھانے کے سلیقے بتائے، اپنے ہم مذہبوں اور غیر مذہب والوں کے حقوق ادا کرنے کے بھی طریقے اور سلیقے سکھائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بھی طریقے سکھائے۔ تو گویا کوئی پہلو ایسا نہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو خالی چھوڑا ہو، ایسی مکمل اور کامل تعلیم ہے۔
کیونکہ قرآن کریم جیسی ایک کامل اور مکمل تعلیم آپ پر نازل ہوئی تھی. دین مکمل ہوا تھا اور شریعت کامل ہوئی، اور پھر آپ نے صرف یہی نہیں کہ تعلیم دی، بلکہ اپنے عمل سے اس خوبصورت تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کیا. آپ کے صحابہ نے اس حسین تعلیم کو اپناتے ہوئے اپنے اندر ایسی زبردست تبدیلیاں پیدا کیں کہ جو انسانی تصور سے باہر ہیں، اور پھر اس خوبصورت اور حسین تعلیم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کوششیں بھی کیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں نے اس تعلیم کو بھلا دیا اور دنیا داری غالب آنے لگی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور آپ کے روحانی فرزند حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مسیح موعود اور مہدی موعود کی صورت میں دنیا میں مبعوث فرمایا. اور آپ نے پھر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا. معترضین کے اعتراضات کے دلائل سے جواب دیے، ان کو رد فرمایا، اور ثابت کیا کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو قیامت تک اب زندہ رہے گا. اور فرمایا میں تمہیں صرف یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ دلائل سے، براہین سے یہ ثابت کرتا ہوں. اور ماننے والوں کو یہ سکھایا کہ میں تمہیں قرآن کریم کی معرفت سکھاتا ہوں اگر تم غور سے سنو سمجھو. اور پھر اس معرفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ساتھ نکلو اور اللہ تعالیٰ کی اس آخری شریعت کو دنیا میں اس شریعت کی دنیا میں منادی کرو. اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو اور انسانیت کو بھی اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر لے کر آؤ. خالص توحید کا قیام کرو اور یاد رکھو کہ اب دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے جھنڈے تلے آنے میں اب انسانیت کی بقا ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے خدا تعالیٰ کی اس تعلیم کو دنیا تک پہنچاؤ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام میں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اور جو بھی اسلام کے سوا کوئی دین پسند کرے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی تعلیم کو تمام دوسری مذہبی کتابوں پر فوقیت بیان کرتے ہوئے کہ کیوں یہ آخری شرعی کتاب ہے اور اس کیا فوقیت ہے، فرماتے ہیں کہ حقیقت اسلامیہ جس کی تعلیم قرآن کریم فرماتا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام اس حقیقت کے ظاہر کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. اور تمام الہی کتابوں کا یہی مدعا رہا ہے کہ تا بنی آدم کو اس صراط مستقیم پر قائم کریں. لیکن قرآن کریم کی تعلیم کو جو دوسری تعلیموں پر کمال درجہ کی فوقیت ہے تو اس کی دو وجہ ہیں. فرمایا اول یہ کہ پہلے نبی اپنے زمانے کے جمیع بنی آدم کے لیے مبعوث نہیں ہوتے تھے. جو چنانچہ دیکھ لیں کہ پرانے جتنے بھی نبی آئے ایک ایک وقت میں قریب کے علاقوں میں کئی نبی موجود ہوتے تھے
اور اپنے قوم کو خدائے واحد و یگانہ کی طرف بلاتے تھے۔ فرمایا کہ پہلے نبی اپنے زمانہ کے جمیع بنی آدم کے لیے مبعوث نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ صرف اپنی ایک خاص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے جو خاص استعداد میں محدود اور خاص طور کے عادات اور عقائد اور اخلاق اور روش میں قابل اصلاح ہوتے تھے۔ پس اس وجہ سے وہ کتابیں قانون مختصر قوم کی طرح ہو کر، یعنی اس قوم کے لیے صرف خاص ہوتی تھیں، صرف اسی حد تک اپنے ساتھ ہدایت لاتی تھیں۔ جو بھی شرعی کتابیں ہوتی تھیں اس خاص قوم کے لیے ہوتی تھیں اور اس حد تک ہدایت لاتی تھیں جو اس خاص قوم کے مناسب حال اور ان کے پیمانہ استعداد کے موافق ہوتی تھی، یعنی جو ان کی استعدادیں تھیں اس کے مطابق تھی۔ پھر فرمایا کہ دوسری وجہ یہ کہ ان انبیاء علیہم السلام کو ایسی شریعت ملتی تھی جو ایک خاص زمانے تک محدود ہوتی تھی، اور خدا تعالیٰ نے ان کتابوں میں یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ دنیا کے اخیر تک وہ ہدایتیں جاری رہیں۔ اس لیے وہ کتابیں قانون مختص زمان کی طرح ہو کر صرف اسی زمانے کی حد تک ہدایت لاتی تھیں، یعنی اس زمانے کے لیے صرف خاص تھیں، اس زمانے کے لیے تک تھیں۔ تو جو ان کتابوں کی پابندی کا زمانہ حکمت الہی نے اندازہ کر رکھا تھا، یعنی وہ اس حد تک ہدایت لاتی تھیں جس حد تک حکمت الہی نے اس کا اندازہ کیا ہوا تھا، کس حد تک ان کا دور چلے گا اور زمانہ چلے گا۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس کامل اور مکمل شریعت کو مزید کھولتے ہوئے توجہ دلاتے ہیں، خاص طور پر اپنے ماننے والوں کے لیے، کہ اس خوبصورت تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے سچی ہمدردی اور اس کی خدمت کرو۔ جیسے کہ فرمایا، خدا تعالیٰ کی راہ میں زندگی کا وقف کرنا جو حقیقت اسلام ہے دو قسم پر ہے۔ ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کو ہی اپنا معبود اور مقصود اور محبوب ٹھہرایا جاوے اور اسی کی عبادت اور محبت اور خوف اور رجا میں کوئی دوسرا شریک باقی نہ رہے، اور اس کی عبادت اور محبت اور خوف اور رجا میں کوئی دوسرا شریک باقی نہ رہے۔ دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کی یہ ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت اور ہمدردی اور چارہ جوئی اور بار برداری اور سچی غمخواری میں اپنی زندگی وقف کر دی جاوے، دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے دکھ اٹھاویں اور دوسروں کی راحت کے لیے اپنے پر رنج گوارا کر لیں۔ فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی حقیقت نہایت ہی اعلیٰ ہے اور کوئی انسان کبھی اس شریف لقب اہل اسلام سے حقیقی طور پر ملقب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا سارا وجود ماں اس کی تمام قوتوں اور خواہشوں اور ارادوں کے حوالہ بخدا نہ کر دے اور اپنی انانیت سے ماں اس کے جمیع لوازم کے ہاتھ اٹھا کر اس کی راہ میں نہ لگ جاوے۔ پس حقیقی طور پر اس وقت کسی کو مسلمان کہا جائے گا جب اس کی غافلانہ زندگی پر ایک سخت انقلاب وارد ہو کر اس کے نفس امارہ کا نقش ہستی ماں اس کے تمام جذبات کے ایک دفعہ مٹ جائے، اور پھر اس موت کے بعد محسن للہ ہونے کے لیے نئی زندگی اس میں پیدا ہو جائے، اور وہ ایسی پاک زندگی ہو جو اس میں بجوز طاعت خالق اور ہمدردی مخلوق، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی مخلوق کی ہمدردی کی اور کچھ بھی نہ ہو۔ فرمایا، اور خلق کی خدمت اس طرح سے کہ جس قدر خلقت کی حاجات ہیں اور جس قدر مختلف وجوہ اور ترک کی راہ سے قسام ازل نے بعض کو بعض کا محتاج کر رکھا ہے، ان تمام امور میں محض للہ اپنی حقیقی اور بے غرضانہ اور سچی ہمدردی سے جو اپنے وجود سے صادر ہو سکتی ہے ان کو نفع پہنچاوے، اور ہر ایک مدد کے محتاج کو اپنی خدا داد قوت سے مدد دے اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی اصلاح کے لیے زور لگاوے۔ تھوڑی سی
اقتباس کی تشریح کر دیتا ہوں. فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح مسلمان کہلانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ چاہے وہ دماغی ہوں چاہے جسمانی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہر کام کرو. جس طرح خدا تعالیٰ نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ. اپنی خواہشات کو بھی ختم کرو. یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس وقت میری عبادت کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، اور تم مسجد میں جانے کے بجائے اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاؤ. فرمایا کہ اپنی انانیت کو بھی ختم کرو. کسی بھی صورت میں اپنی بڑائی کا، اپنی لیاقت کا، اپنے نیک ہونے کا خیال دل میں بھی نہ لاؤ. ذہن میں یہ رہے، یہ احساس رہے کہ میں خدا تعالیٰ کا ایک عاجز انسان ہوں. تمام بڑائی اور کبریائی خدا تعالیٰ کی ہے. یہ خیال نہ ہو کہ جماعت کی خاطر میں نے کچھ قربانیاں دی ہیں تو اب جماعت کو بھی میرا خیال رکھنا چاہیے. جو قربانیاں دی ہیں، جو خدمات کی ہیں، خدا تعالیٰ کی خاطر کی ہیں، اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے کی ہیں. اس لیے اگر اس کا کوئی بدلہ ہے تو خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے، وہی اس کا بدلہ دے سکتی ہے. پھر دوسری اہم ڈیوٹی اور دوسرا اہم فرض جس کے بارے میں مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اسلام نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جس قدر ضروریات ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ کس قوم اور مذہب کا ہے، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف دوسرے لوگوں کے ماتحت کیا ہوا ہے. دنیا میں ایک معاشرے میں یہی طریق چل رہا ہے. کوئی کسی کا کاروبار میں ملازم ہے تو کوئی کسی کا ذاتی ملازم ہے، اور پھر بعض دفعہ بعض ضرورت مند، بعض غریب اپنی ضرورت کے لیے تمہارے دروازے پر آ جاتے ہیں. تو جس حد تک تمہیں طاقت ہے، جس حد تک تمہاری توفیق ہے، ان کی ہمدردی کرو، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو. ان کو دنیا کے بارے میں بتاؤ اور نہ ان کو دین کے بارے میں بھی بتاؤ، علاوہ ان کی دنیاوی ضروریات پورے کرنے کے. ان کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کے بارے میں بھی بتاؤ، اس سے بھی روشناس کرواؤ. اور اگر مسلمان ہیں تو پھر لوگوں کو اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی تلقین کرو، جو صحیح اسلام ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا. تو تب کہا جا سکتا ہے کہ تم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور جس مقصد کے لیے تم نے اسلام قبول کیا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے والے ہو. تو جس مذہب کا یہ خلاصہ ہو کہ اللہ کی عبادت کرو اور انسانیت کی خدمت کرو، اس کے ماننے والوں سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ مذہب کے نام پر جنگیں کریں گے، جیسا کہ آج کل الزام لگایا جاتا ہے. تو اگر کوئی مسلمان کہلا کر ایسا کرتا ہے تو وہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ایسا کرتا ہے. اسلام کی قطعاً یہ تعلیم نہیں ہے. اسلام تو نرمی، پیار، محبت، رواداری کا مذہب ہے. وہ تو تمام مذاہب کے ماننے والوں کو، اور بلکہ تمام مذاہب کے انبیاء کو، بلکہ ان کے ماننے والوں کی بھی عزت اور احترام کرتا ہے. ہر مذہب کے، ہر قوم کے رہنما کی عزت کرتا ہے اور عزت کرنے کا حکم دیتا ہے. بلکہ اسلام، جیسا کہ میں نے کہا، اس نے اس عزت اور احترام کو اس انتہا تک پہنچایا ہوا ہے
اسلام میں کی تعلیم نے کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتاکم کریم و قوم فاکرموہ، کہ جو تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کی عزت کرو۔ پھر صرف معزز شخص ہی نہیں، یہ ایک اور روایت اس کو مزید کھولتی ہے کہ ایک دفعہ مدینہ میں ایک مسلمان اور یہودی کی لڑائی ہو گئی، تو مسلمان نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ یہودی نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ یہودی کی یہ بات سن کر مسلمان نے اسے تھپڑ مار دیا۔ یہودی فریاد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو۔ تو یہ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے، اعلیٰ اخلاق کے نمونے، کہ باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ تھا اور یقین کامل تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا ہوا گیا تھا کہ آپ ہی آخری شرعی نبی اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء پر فوقیت دی ہوئی ہے، مگر آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کے ماننے والا کوئی شخص کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرے۔ اور آپ نے اس بات سے منع فرمایا، تو کجا یہ الزام کہ اسلام جنگ پسند مذہب ہے اور جنگوں کو ہوا دینے والا مذہب ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کہے کہ میں حضرت یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اصول نہایت صحیح اور نہایت مبارک اور باوجود اس کے صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا ہے کہ ہم ایسے تمام نبیوں کو سچے نبی قرار دیں جن کا مذہب جڑ پکڑ گیا اور عمر پا گیا اور کروڑہا لوگ اس مذہب میں آ گئے۔ یہ اصول نہایت نیک اصول ہے، اور اگر اس اصل کی تمام دنیا پابند ہو جائے تو ہزاروں فساد اور توہین مذہب جو مخالف امن عامہ خلائق ہیں اٹھ جائیں۔ تو جو فرمایا کہ جس طرح یہ اگر یقین ہو جائے کہ تمام انبیاء سچے ہیں تو یہ جو ہر طرف سے آوازیں اٹھتی ہیں، ہر مذہب والا دوسرے مذہب کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے، یہ سب باتیں ختم ہو جائیں، اور جو فساد پیدا ہوا ہے دنیا میں، جو مخلوق کو آپس میں لڑا رہا ہے اور ایک بے امنی پیدا کی ہوئی ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو یہی آپ نے فرمایا کہ یہی اسلامی تعلیم اور صلح کی بنیاد ڈالنے کا اصول ہے، اور ایسا خوبصورت اصول ہے کہ اس کے پابند اگر ہو جائیں تو تمام دنیا ایک امن کا گہوارہ بن جائے، ہر انسان دوسرے انسان کی عزت و احترام کرنے لگ جائے، اپنے مذہب کی خوبیاں تو بیان کریں لیکن دوسرے کے مذہب کو کبھی برا نہ کہیں۔ دوسرے کے مذہب پر الزام تراشی کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے مذہب کے دفاع کے لیے دلائل نہیں ہے، اور جس میں دلائل نہیں ہے اس کا مطلب اس میں جھوٹ شامل ہے۔ تو لڑنے مارنے پر وہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں جن کے پاس دلائل نہ ہو اور جن کو اپنی سچائی پر یقین نہ ہو۔ اب بعض مذاہب کے لوگ کہتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات اتنی راسخ ہو چکی ہے، اس بری طرح گاڑ دی گئی ہے کہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں کہ اسلام امن پسند مذہب ہے۔ اگر ایسا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے اگر ایسا ہے تو اسلام میں ابتدا میں کیوں جنگیں ہوئیں؟
یہ باتیں صرف علم کی کمی کی وجہ سے ہیں اور سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کی وجہ سے ہیں اور اسلام کی دشمنی کی وجہ سے جو ایک محاذ کھڑا ہوا اسلام کے خلاف کہ اتنا پروپیگنڈا کرو کہ جھوٹ بھی سچ نظر آنے لگ جائے، تو اس وجہ سے ہے. ورنہ اگر تاریخ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ اسلام نے کبھی بھی ابتدا نہیں کی جنگوں کی، بلکہ جنگیں ٹھونسی گئی ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلامی جنگ بالکل دفاعی تھے اور ان میں وہ شدت اور سخت گیری ہرگز نہ تھی جو موسیٰ اور یشوع کے جنگوں میں پائی جاتی ہے. اگر وہ کہیں کہ موسیٰ اور یشوع کی لڑائیاں عذاب الہی کے رنگ میں تھیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جنگوں کو کیوں عذاب الہی کی صورت میں تسلیم نہیں کرتے. موسوی جنگوں کو کیا ترجیح ہے؟ بلکہ ان اسلامی جنگوں میں تو موسوی لڑائیوں کے مقابلے میں بڑی بڑی رعایتیں دی گئی ہیں. اصل بات یہی ہے کہ چونکہ وہ لوگ نوامیس الہیہ سے ناواقف تھے، یعنی کہ پہلی جو تعلیم تھی اللہ تعالیٰ کی اس سے ناواقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر موسیٰ علیہ السلام کے مخالفوں کے مقابلہ میں بہت بڑا رحم فرمایا کیونکہ وہ غفور و رحیم بھی ہے. پھر اسلامی جنگوں میں موسوی جنگوں کے مقابلے میں یہ بڑی خصوصیت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خادموں کو مکہ والوں نے برابر 13 سال تک خطرناک ایذائیں دیں اور تکلیفیں دیں اور طرح طرح کے دکھ ان ظالموں نے دیے. چنانچہ ان میں سے کئی قتل کیے گئے اور بعض برے برے عذابوں سے مارے گئے. چنانچہ تاریخ پڑھنے والے پر یہ امر مخفی نہیں ہے کہ بیچاری عورتوں کو سخت شرمناک ایذاؤں یا سزاؤں کے ساتھ مارا گیا، تکلیفوں کے ساتھ مارا گیا. یہاں تک کہ ایک عورت کو 2 اونٹوں سے باندھ دیا اور پھر ان کو مختلف جہاد میں مختلف طرفوں میں دوڑا دیا اور اس بیچاری کو چیر ڈالا گیا. تو اس قسم کے اظہار رسانیوں اور تکلیفوں کو برابر 13 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک جماعت نے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا. اس پر بھی انہوں نے اپنے ظلم کو نہ روکا اور آخرکار خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبہ بنایا گیا. اور جب آپ نے خدا تعالیٰ سے ان کی شرارت کی اطلاع پا کر مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی، پھر بھی انہوں نے تعاقب کیا اور آخر جب یہ لوگ پھر مدینہ پر چڑھائی کر کے گئے تو خدا تعالیٰ نے ان کے حملہ کو روکنے کا حکم دیا، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اہل مکہ اپنی شرارتوں اور شوخیوں کی پاداش میں عذاب الہی کا مزہ چکھیں. فرمایا چنانچہ خدا تعالیٰ نے جو پہلے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے تو عذاب الہی سے ہلاک کیے جائیں گے، وہ پورا ہوا. خود قرآن شریف میں ان لڑائیوں کی یہ وجہ صاف لکھی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، کہ ان لوگوں کو مقابلہ کی اجازت دی گئی جن کے قتل کے لیے مخالفوں نے چڑھائی کی. اس لیے اجازت دی گئی تھی کہ ان پر ظلم ہوا، اور خدا تعالیٰ مظلوم کی حمایت کرنے پر قادر ہے. یہ وہ مظلوم ہیں جو ناحق اپنے وطنوں سے نکالے گئے، ان کا گناہ بجز اس کے اور کوئی نہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. یہ وہ آیت ہے جس سے اسلامی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا. پھر جس قدر رعایتیں اسلامی جنگوں میں دیکھو گے ممکن نہیں کہ موسوی یا یشوعی لڑائیوں میں اس کی نظیر مل سکے. موسوی لڑائیوں میں لاکھوں بے گناہ بچوں کو مارا جانا، بوڑھوں اور عورتوں کا قتل، باغات اور درختوں کا جلا کر خاک سے آ کر دینا تورات سے ثابت ہے. مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوصفے کے ان شریعوں سے وہ سختیاں اور تکلیفیں دیکھی تھیں جو پہلے کسی نے نہ دیکھی تھیں. پھر ان دفاعی جنگوں میں بھی بچوں کو قتل نہ کرنے، عورتوں اور بوڑھوں کو نہ مارنے، راہبوں سے تعلق نہ رکھنے اور کھیتوں اور ثمردار درختوں کو یعنی پھل والے درختوں کو نہ جلانے اور عبادت گاہوں کے مسمار نہ کرنے کا حکم دیا تھا. اب مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ کس کا پلہ بھاری ہے.
تو جنگ میں جب آپ بھیجا کرتے تھے تو بڑی خاص ہدایات فرمایا کرتے تھے، جو مسلم نے فرمایا اس کی ایک مزید تفصیل حدیث سے ملتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کرتے یا کوئی بھی فوج بھیجتے جنگوں کے لیے تو ان کو سختی سے حکم دیتے کہ کوئی عورت نہ ماری جائے، بچے نہ مارے جائیں، بوڑھوں سے تعارض نہ کیا جائے، بوڑھوں کو نہ چھیڑا جائے، درویشوں، راہبوں اور تارک الدنیا لوگوں کو کچھ نہ کہا جائے، کسی کو آگ سے نہ جلایا جائے، کسی جانور کو قتل نہ کیا جائے، کسی درخت کو نہ کاٹا جائے، اپنے مخالفوں کی طرح کسی دشمن مقتول کے ناک کان نہ کاٹے جائیں۔ پھر فاتح ہو کر آپ نے یہ اعلان فرماتے، جب فتح ہو جاتی پھر یہ اعلان فرماتے کہ کسی زخمی کو قتل نہیں کرنا، کسی بھاگنے والے کا زیادہ تعاقب نہیں کرنا۔ پھر قیدیوں کے بارے میں فرماتے کہ ان سے حسن سلوک کرو۔ چنانچہ جنگ بدر کے قیدی خود کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مسلمان خود پیدل چلتے اور ہمیں سوار کرتے، خود بھوکے رہتے لیکن ہمیں کھانا کھلاتے، خود پیاسے رہتے مگر ہمیں پانی پلاتے۔ تو اسلام کو جنگجو اور دہشت گرد مذہب قرار دینے والے ذرا سوچیں، کیا جنگجو مذہب اس قسم کی ہدایات دیا کرتے ہیں؟ چند لوگوں کے یا چند تنظیموں کے اپنے مفاد کو اسلام کی تعلیم کا نام نہ دیا جائے۔ آج کی اس دنیا میں جب انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ مہذب سمجھتا ہے اور سلجھا ہوا سمجھتا ہے، کیا ان اعلیٰ اقدار کا مظاہرہ نظر آتا ہے؟ اب دیکھ لیں کہ جب ہوائی جہازوں سے بم برسائے جا رہے ہوتے ہیں یا توپوں کے گولے شہری آبادیوں پر داغے جا رہے ہوتے ہیں تو کس قدر خون معصوموں کا اور بچوں کا ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دہشت گردی ہے بھی تو کر کوئی رہا ہوتا ہے اور بھر کوئی رہا ہوتا ہے۔ جن علاقوں میں بدامنی ہے، اب دیکھ لیں وہاں اخباروں میں روزانہ آتا ہے کہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کون سی تعلیم حسین ہوئی پھر؟ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، قتل الناس جميعا، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایسے شخص کو قتل کیا کہ اس نے کوئی ناحق کا خون نہیں کیا تھا، یا کسی ایسے شخص کو قتل کیا جو نہ بغاوت کے طور پر امن و امان میں خلل ڈالتا تھا اور نہ زمین میں فساد پھیلاتا تھا، تو اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یہ حدیث کے مطابق ہے، یعنی بے وجہ ایک انسان کو قتل، اس قرآن کریم کی آیت کے مطابق یعنی بے وجہ ایک انسان کو قتل کر دینا خدا کے نزدیک ایسا ہے کہ گویا تمام بنی آدم کو ہلاک کر دیا۔ ان آیات سے ظاہر ہے، فرمایا کہ ان آیات سے ظاہر ہے کہ بے وجہ کسی انسان کا خون کرنا کس قدر اسلام میں جرم کبیر ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمدردی کو چھوڑتا ہے وہ دین کو چھوڑتا ہے۔ قرآن شریف فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، یعنی جو شخص کسی نفس کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے وہ گویا ساری دنیا کو قتل کرتا ہے۔ ایسا ہی میں کہتا ہوں، فرمایا ایسا ہی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی تو اس نے ساری دنیا کے ساتھ ہمدردی نہیں کی۔ ایک حدیث میں روایت ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو عزیز بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں بھی میں بھی مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ قیدیوں سے حسن سلوک کرنے کا حکم تھا،
کہتے ہیں کہ میں انصار کے کچھ لوگوں کے پاس تھا. ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ دوپہر اور شام کا کھانا جب لاتے تو خود کھجور کھا لیتے اور مجھے روٹی کھلاتے. حالت ایسی تھی کہ پوری طرح کھانا تو میسر نہیں تھا. جو تھوڑا بہت میسر آتا تھا وہ قیدیوں کو کھلا دیتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے اچھا برتاؤ کرنے کی نصیحت فرمائی ہوئی تھی. پھر حسن بن اسود بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوہ کے موقع پر مقتولین میں کچھ بچوں کی نعشیں بھی پائی گئیں. حضور کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جنگجو مردوں کے ساتھ معصوم بچوں کو بھی قتل کر ڈالا. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ مشرکوں کے بچے ہی تو تھے. نبی کریم نے فرمایا، آج تم میں سے جو بہترین لوگ ہیں وہ بھی کل مشرکوں کے بچے ہی تو تھے. آج تم لوگ جو اسلام لے آئے ہو، کل تک تم بھی تو مشرکوں کے بچے ہی تھے. یاد رکھو کہ کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کی یہ کیفیت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک وہ بولنا سیکھتا ہے. اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں. تو مقصد یہ تھا نصیحت کرنے کا کہ بچوں کو اس لیے قتل کرنا کہ مشرکوں کے بچے ہیں سخت گناہ ہے. تو دیکھیں، یہ حسین تعلیم ہے جو اسلام پیش کرتا ہے. اس پر عمل کرتا رہا ہے اور جماعت احمدیہ بھی اب اس پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتی ہے اور کر رہی ہے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کے بعد سے جماعت احمدیہ کا موقف ہی یہ ہے کہ اب کسی قسم کا تلوار کا جہاد جو ہے وہ حرام ہو چکا ہے. لیکن یہ جو باتیں میں نے بیان کی، بچوں کو قتل اور یہ وہ، آج کی دنیا میں دیکھ لیں، یہ مہذب کہلانے والے جب جنگیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ وہ خود بھی کر رہے ہیں. پھر آزادی ضمیر کی اور آزادی مذہب کی جو اسلام نے اجازت دی ہے وہ کسی اور مذہب میں اس طرح نہیں. اس کے لیے یہ ایک روایت میں بیان کرتا ہوں، یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ مخالفین کے بعض گروہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایا بن جانے کے باوجود اپنے پرانے مذہب پر قائم رہنا چاہتے تھے. اس لیے ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اب ان کا کیا بنے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ ہی یہ تھا کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ جو مذہب چاہے اختیار کر لے. مخالف گروہ چونکہ آپ کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرتے تھے، مخالفین کو یہ خیال تھا گو اسلام کی تعلیم تو یہی ہے، لیکن خود ان کا کیونکہ عمل یہ نہیں تھا اس لیے ان کو خوف پیدا ہو رہا تھا اور مسلمانوں پر وہ زبردستی کیا کرتے تھے. اس لیے جب وہ خود مخالفین مغلوب ہو گئے، جب مسلمانوں نے ان پر غلبہ پا لیا تو پھر ان میں خوف پیدا ہوا. تو لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خفت مٹانے کے لیے ایک بار انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس اصول کو منوانے کے لیے میں تم سے لڑا ہوں اسے تمہاری مخالفت کی وجہ سے ترک نہیں کیا جائے گا. بے شک تم نے اپنی ظالمانہ ذہنیت کے ماتحت ایک غلط روش اختیار کی تھی، لیکن حق ہر حال میں قائم رہے گا. جاؤ، تم پر کوئی گرفت نہیں، میں تم سے ہر ایک مذہب کے بارے میں نہیں جاؤ تم پر کوئی گرفت نہیں، تم میں سے ہر ایک مذہب کے بارے میں آزاد ہے. تم ہمارے ذمہ ہو، اللہ اور اس کے رسول تمہاری ہر قسم کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. تو یہ ہے آزادی مذہب. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الزام لگایا جاتا ہے اسلام پر کہ جبر سے پھیلا، تو فرمایا میں نہیں جانتا کہ ہمارے مخالفوں نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. خدا تو قرآن شریف میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین اسلام میں جبر نہیں. تو پھر کس نے جبر کا حکم دیا اور جبر کے کون سے سامان تھے؟ اور کیا وہ لوگ جو جبر سے مسلمان کیے جاتے ہیں ان کا یہی صدق اور یہی ایمان ہوتا ہے کہ بغیر کسی تنخواہ پانے کے باوجود
200-300 آدمی ہونے کے ہزاروں آدمیوں کے مقابلہ کریں، اور جب 1000 تک پہنچ جائیں تو کئی لاکھ دشمن کو شکست دے دیں، اور دین کو دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے بھیڑوں بکریوں کی طرح سر کٹا دیں، اور اسلام کی سچائی پر اپنے خون سے مہریں کر دیں، اور خدا کی توحید کے پھیلانے کے لیے ایسے عاشق ہوں کہ درویشانہ طور پر سختی اٹھا کر افریقہ کے ریگستان تک پہنچیں اور اس ملک میں اسلام کو پھیلاویں، اور پھر ہر یک قسم کی صعوبت اٹھا کر چین تک پہنچیں، نہ جنگ کے طور پر بلکہ درویشانہ طور پر۔ ان جگہوں پر جنگ سے نہیں گئے بلکہ درویشانہ طور پر گئے، مبلغ بن کر گئے، اور اس ملک میں پہنچ کر دعوت اسلام کریں۔ تم ایماناً کہو کہ کیا یہ کام ان لوگوں کا ہے جو جبراً مسلمان کیے جاتے ہیں، جن کا دل کافر اور زبان مومن ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے کام ہیں جن کے دل نور ایمان سے بھر جاتے ہیں اور جن کے دلوں میں خدا ہی خدا ہوتا ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام سچے مسلمان جو دنیا میں گزرے ہیں، کبھی ان کا عقیدہ یہ نہیں ہوا کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اسلام اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے دنیا میں پھیلا ہے۔ بس جو لوگ مسلمان کہلا کر صرف یہی بات جانتے ہیں کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہیے، وہ اسلام کی ذاتی خوبیوں کے معترف نہیں ہیں، اور ان کی کارروائی درندوں کی کارروائی سے مشابہ ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں صاف حکم ہے کہ دین کے پھیلانے کے لیے تلوار مت اٹھاؤ، اور دین کی ذاتی خوبیوں کو پیش کرو اور نیک نمونوں سے اپنی طرف کھینچو، اور یہ مت خیال کرو کہ ابتدا میں اسلام میں تلوار کا حکم ہوا، کیونکہ وہ تلوار دین کو پھیلانے کے لیے نہیں کھینچی گئی، بلکہ دشمنوں کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا امن قائم کرنے کے لیے کھینچی گئی تھی، مگر دین کے لیے جبر کرنا کبھی مقصد نہ تھا۔ اسلام کی رواداری کی اعلیٰ معیار کیا تھے، اس کی مثال دیتا ہوں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا عیسائی وفد آیا تو وہ لوگ عصر کے بعد مسجد نبوی میں آئے اور گفتگو کرتے رہے۔ گفتگو کرتے کرتے ان کی عبادت کا وقت آ گیا، غالباً اتوار کا دن ہوگا، تو چنانچہ وہ وہیں مسجد میں اپنے طریق کے مطابق عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے چاہا کہ انہیں روک دیں، مسلمان صحابہ نے اس وقت، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو۔ چنانچہ انہوں نے اسی جگہ مشرق کی طرف منہ کیا اور اپنے طریق کے مطابق عبادت کی۔ پھر فتح مکہ کے واقعہ ہے کہ طائف سے بنو ثقیف کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ان کے لیے مسجد میں خیمے نصب کرائے اور وہاں ان کو ٹھہرایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ پلید مشرک ہے، قوم ہے، مسجد میں ان کا ٹھہرانا مناسب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارشاد الہی انما المشرکون نجس میں دل کی طرف اشارہ ہے، جسموں کی ظاہری گندگی مراد نہیں، اور نہ کوئی انسان ان معنوں میں پلید ہے، کیونکہ ان سب انسان پاک ہیں اور وہ ہر مقدس جگہ میں بلا روک ٹوک جا سکتے ہیں۔ اب کون کون سے واقعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان بیان کرے۔ ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کے سننے کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ انسان کہے کہ اسلام جبر سے پھیلا ہے یا جبر کا حکم دیتا ہے۔ صفوان بن امیہ مشرکین مکہ کے ان سرداروں میں سے تھا جو عمر بھر مسلمانوں سے لڑائیاں کرتے رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ کے ساتھ مل کر اس نے مسلمانوں کے اعلان امن کے باوجود خالد بن ولید کے دستے پر حملہ کیا، لیکن پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کوئی خاص سزا کا اعلان نہیں فرمایا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد یہ خوفزدہ بھی تھے، شرمندہ بھی تھے، تو یمن کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔
اکرمہ بھی اور یہ لوگ بھی، کیونکہ اپنے جرائم سے خوب واقف تھا صفوان، اور اس کا خیال یہ تھا کہ اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس کے چچا حضرت عمیر بن وہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو ہر کالے گورے کو امان دے دی ہے، اپنے چچا زاد بھائی کا بھی خیال رکھیں، اس کو بھی معاف کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، معاف کیا۔ تو اس بات پر وہ صفوان کے پاس گئے اور اس کو معافی کی خبر دی۔ یمن کی طرف جا رہا تھا، راستے میں پکڑ لیا۔ تو اس کو یقین نہیں آتا تھا کہ میری معافی ہو سکتی ہے۔ اس کے کرتوت ایسے تھے کہ جو بظاہر ناقابل معافی تھے۔ وہ یہی کہتا رہا حضرت عمیر کو کہ جھوٹ بول رہے ہیں، پر ہٹ جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھے کس طرح معافی مل سکتی ہے، مجھے تو مسلمانوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت عمیر نے اسے سمجھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے تصور سے بھی کہیں زیادہ بہت احسان کرنے والے ہیں اور حلیم اور کریم ہیں۔ اور ان کی عزت تمہاری عزت اور ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے۔ اس یقین دہانی پر صفوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آتے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ کیا آپ نے مجھے امان دی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے تمہیں امان دی ہے۔ پھر صفوان نے عرض کیا کہ مجھے 2 ماہ کی مہلت دیں کہ اپنے مذہب پر قائم رہوں، میں اسلام نہیں لاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ماہ کی مہلت مانگتے ہو، میں تمہیں 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں۔ تو یوں یہ اعلیٰ درجہ کا جو حسن سلوک تھا اور جو خلق عظیم تھا، اس کی ایک شاندار مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اسلام زندہ باد، حضرت خاتم الانبیاء زندہ باد، حضرت خاتم الانبیاء زندہ باد، مرزا غلام احمد کی جے، مرزا غلام احمد کی جے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو مہلت دی گئی تھی اس کو، وہ اس پہ چند دن کے بعد ہی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اور آپ کی سخاوت دیکھی اس نے، تو مسلمان ہو گیا۔ اور اس کا واقعہ بھی اس طرح ہوا کہ محاصرہ طائف سے جب واپسی پر حضور ایک وادی کے پاس سے گزرے، یہ بھی ساتھ تھا صفوان۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مال ریوڑ وغیرہ وہاں چل رہے تھے اس وادی میں۔ صفوان حیران ہو کر اور بڑی لالچ سے اس ریوڑ کو دیکھنے لگا۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نظر کو پہچان لیا اور فرمایا کہ اے صفوان، کیا یہ جانور تجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، یہ سب تمہیں بخش دیے۔ صفوان بے اختیار کہہ اٹھا کہ خدا کی قسم، اتنی بڑی عطا اتنی خوش دلی سے سوائے نبی کے کوئی نہیں کر سکتا، اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہیں اسلامی تعلیم کے وہ اعلیٰ معیار، وہ نظارے جو اس زمانے میں دوبارہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائے اور عمل کرنے کی تلقین فرمائی، جن پر تاکہ تمام دنیا میں محبت، رواداری اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہو جائے اور قائم ہو جائے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی عزم کے ساتھ جماعت احمدیہ ساری دنیا میں پیغام پہنچا رہی ہے۔ تو یہ مختصراً اب میں اس کو کرتا ہوں۔ اسلامی تعلیم کے وہ چند پہلو ہیں، اور بہت سارے پہلو ہیں جن کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کے لحاظ سے اتنا ہی بیان کرتا ہوں۔ اور یہ وہ چند پہلو ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کی تلقین کی اور اپنے عمل سے ان پر عمل پیرا ہو کر دکھایا۔ جیسا کہ میں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان اعلیٰ اقدار اور اخلاق سے بھری پڑی ہے، لیکن وقت کی رعایت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور ان اعلیٰ اخلاق اور اقدار کی مثالیں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہی نظر نہیں آتی، بلکہ آپ کی قوت قدسی
اور تربیت کا اثر یہ تھا کہ یہ اعلیٰ اخلاق اور یہ اعلیٰ معیار آپ کے صحابہ میں بھی نظر پائے جاتے تھے. تو اس لحاظ سے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک احمدی کا عمل بھی اپنے آقا و مطاع صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہی ہونا چاہیے، اور ہر کوئی یہی کہے، ہر غیر جو ہے وہ دیکھنے والا احمدی کو دیکھ کر یہ کہے کہ اسلام کا اصل صحیح اور ٹھیٹھ نمونہ اگر دیکھنا ہے تو ان احمدیوں میں دیکھو، ان احمدیوں میں تلاش کرو. اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو ہم سے توقعات ہیں اور جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے الفاظ میں کچھ بیان کرتا ہوں، اور ہر احمدی کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ان پر عمل کرے. حضور فرماتے ہیں کہ سو اے دوستو، اس اصول کو محکم پکڑو، ہر ایک قوم کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے عقل بڑھتی ہے اور بردباری سے گہرے خیال پیدا ہوتے ہیں، اور جو شخص یہ طریقہ اختیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر کوئی ہماری جماعت میں سے مخالفوں کی گالیوں اور سخت گوئی پر صبر نہ کرے تو اس کا اختیار ہے کہ عدالت کی روح سے چارہ جوئی کرے، مگر یہ مناسب نہیں کہ سختی کے مقابل سختی کر کے کسی مفسدہ کو پیدا کرے، یعنی کوئی فساد پیدا کرے سختیوں کی وجہ سے. یہ تو وہ وصیت ہے جو ہم نے اپنی جماعت کو کر دی، اور ہم ایسے شخص سے بیزار ہیں جو اور اس کو اپنی جماعت سے خارج کرتے ہیں جو ان پر عمل نہ کرے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ہیں جن میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی ہمدردی نہیں. اگر ایک بھائی بھوکا مرتا ہو تو دوسرا توجہ نہیں کرتا اور اس کی خبرگیری کے لیے تیار نہیں ہوتا، یا اگر وہ کسی اور قسم کی مشکلات میں ہے تو اتنا نہیں کرتے کہ اس کے لیے اپنے مال کا کوئی حصہ خرچ کریں. حدیث شریف میں ہمسایہ کی خبرگیری اور اس کے ساتھ ہمدردی کا حکم آیا ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ اسے بھی دے سکو. اب کیا ہوتا ہے، اپنا ہی پیٹ پالتے ہیں لیکن اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے. یہ مت سمجھو کہ ہمسایہ سے اتنا ہی مطلب ہے جو گھر کے پاس رہتا ہے، بلکہ جو تمہارے بھائی ہیں وہ بھی تمہارے ہمسائے ہیں، خواہ وہ 100 کوس کے فاصلے پر رہتے ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرو اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو، اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو، اور کسی پر تکبر نہ کرو گو اپنا ماتحت ہو، اور کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو. غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کیے جاؤ. بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ ان کی تحقیر، اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو، نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل، اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو، نہ خود پسندی سے ان پر تکبر. ہلاکت کی راہوں سے ڈرو. پھر آپ نے فرمایا اپنی جماعت کو متنبہ کرتے ہوئے کہ چاہیے کہ کسی مذہب اور کسی قوم اور کسی گروہ کے آدمی کو نقصان رسانی کا ارادہ مت کرو، اور ہر ایک کے لیے سچے ناصح بنو، اور چاہیے کہ شریروں اور بدماشوں اور مفسدوں اور بدچلنوں کو ہرگز تمہاری مجلس میں گزرنا ہو، اور نہ تمہارے مکانوں میں رہ سکیں کہ وہ کسی وقت تمہاری ٹھوکر کا موجب ہوں گے. فرمایا یہ وہ امور اور وہ شرائط ہیں جو میں ابتدا سے کہتا چلا آیا ہوں. میری جماعت میں سے ہر ایک فرد پر لازم ہوگا کہ ان تمام وصیتوں کے کاربند ہوں، اور چاہیے کہ تمہاری مجلسوں میں کوئی ناپاکی اور ٹھٹھے اور ہنسی کا مشغلہ نہ ہو، اور نیک دل اور پاک طبع اور پاک خیال ہو کر زمین پر چلو. یاد رکھو کہ ہر ایک شر مقابلہ کے لائق نہیں ہے، اس لیے لازم ہے کہ اکثر اوقات عفو اور درگزر کی عادت ڈالو، اور صبر اور حلم سے کام لو، اور کسی پر ناجائز طریق سے حملہ نہ کرو، اور جذبات نفس کو دبائے رکھو، اور اگر بحث کرو یا کوئی مذہبی گفتگو ہو تو نرم الفاظ اور مہذبانہ طریق سے کرو، اور اگر کوئی جہالت سے پیش آوے تو سلام کہہ کر ایسی مجلس سے جلد اٹھ جاؤ. پھر فرمایا کہ تم 5 وقتہ نماز اور اخلاقی حالت سے شناخت کیے جاؤ گے، اور جس میں بدی کا بیج ہے وہ اس نصیحت پر قائم نہیں رہ سکتا.
آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے بھی، اپنوں سے بھی، غیروں سے بھی، دوسرے مذہب والوں سے بھی ہمدردی کے بارے میں، پس مخلوق کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے کہ اگر انسان اسے چھوڑ دے اور اس سے دور ہوتا جاوے تو رفتہ رفتہ پھر وہ درندہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی انسانیت کا یہی تقاضا ہے، اور وہ اسی وقت تک انسان ہے جب تک اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ مروت، سلوک اور احسان سے کام لیتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں۔ فرمایا کہ یاد رکھو ہمدردی کا دائرہ میرے نزدیک بہت وسیع ہے، کسی قوم اور فرد کو الگ نہ کرے۔ میں آج کل کے جاہلوں کی طرح یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تم اپنی ہمدردی کو صرف مسلمانوں تک مخصوص کرو، نہیں، میں کہتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے ہمدردی کرو، خواہ وہ کوئی ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو یا کوئی اور۔ میں کبھی ایسے لوگوں کی باتیں پسند نہیں کرتا جو ہمدردی کو صرف اپنی ہی قوم سے مخصوص کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ نیکی کو بہت پسند کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق سے ہمدردی کی جاوے۔ اگر وہ بدی کو پسند کرتا تو بدی کی تاکید کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی شان اس سے پاک ہے، سبحانہ تعالی شانہ۔ پھر فرمایا، پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، یاد رکھو کہ تم ہر شخص سے ہو، خواہ وہ کسی مذہب کا ہو۔ بس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، یاد رکھو کہ تم ہر شخص سے، خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، ہمدردی کرو اور بلا تمیز ایک سے نیکی کرو، بلا تمیز ہر ایک سے نیکی کرو، کیونکہ یہی قرآن شریف کی تعلیم ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا۔ فرمایا کہ وہ اسیر اور قیدی جو آتے تھے اکثر کفار ہی ہوتے تھے۔ تو یہ ہے وہ خصوصی تعلیم جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نصائح پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں صحیح معنوں میں عباد الرحمن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک ہر وقت خدمت خلق اور خدمت انسانیت کے لیے تیار ہو۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو انسانی زندگی کی اہمیت کا احساس دلائے، اور دنیا میں امن، سلامتی اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہو۔ اب قادیان میں جو لوگ اس وقت جلسہ سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، رابطہ تو ٹھیک ہے نا؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب شاملین کو، اس وقت ویسے تو ایم ٹی اے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں ہر جگہ جلسے میں شامل ہیں لوگ، لیکن اس وقت جو قادیان میں لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جلسے کی برکات سے فیض یاب فرمائے، اور ان 3 دنوں میں دیار مسیح میں پہنچ کر جن روحانی فیوز سے ان سب نے فیض حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں بھی یہ فیض ہمیشہ جاری رکھے، اور ان دنوں میں وہاں آئے ہوئے لوگوں کو جو دعاؤں کی توفیق ملی ہے، شاملین کو جو دعاؤں کی توفیق ملی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب شاملین کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جلسہ میں شامل ہونے والوں کے لیے جو دعائیں ہیں ان کا وارث بنائے، اور آپ سب کو اسلام اور احمدیت کی پیاری تعلیم کو، اس امن پسند تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، اور جس سے مسلمانوں کو عمل کرنے کی نصیحت فرمائی اور توقع فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سب شاملین جلسہ کو جو قادیان میں موجود ہیں خیر و عافیت سے اپنے گھروں میں لے جائے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیریت سے گھر اپنے گھروں کو پہنچیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا رہے۔ اب دعا ہوگی، لیکن ایک چھوٹی سی بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ دنوں میں ایران میں ایک خوفناک زلزلہ آیا ہے، بڑی تباہی پھیلی ہے، اور ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں بھی کی جائیں اور مالی مدد بھی
مختلف ملکوں میں میرا خیال ہے بہرحال وہی ایسے طریقہ کار رائج ہوئے ہوں کہ جو مدد ان تک پہنچ سکے. تو بہرحال ہر ملک میں جو عمراء ہیں وہ اپنے اپنے حالات کے مطابق جائزہ لے کر کوئی لائحہ عمل تجویز کریں اور ان لوگوں کی آفت زدہ لوگوں کی خدمت کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد تو نہیں کوئی رپورٹ آئی؟ اچھا، ایم ٹی اے کوالٹی تعداد کے بارے میں تو کوئی رپورٹ نہیں. اچھا، تعداد کی ان کی پہلی رپورٹ یہ تھی کہ لوگ آ رہے ہیں، جو حاضری ہے اس کے مطابق ان کا اندازہ تھا کہ اللہ کے فضل سے 50,000 تک حاضری پہنچ جائے گی. اور پہنچی ہے نہیں، بہرحال ابھی تک اس کی رپورٹ نہیں. لیکن جو بھی ہے یہ بہت بڑی تعداد ہے قادیان کے لحاظ سے. اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جتنا ہے، پریس جو ہے وہ بڑی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوریج دے رہا ہے جلسے کو. اور 7 ٹی وی چینلز بھی جلسے ہی کوریج دے رہے ہیں الحمدللہ. اور وہاں کے اچھے منسٹر اور دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی جلسے میں یا خود حاضر ہوئے یا پیغامات پہنچائے. اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے جو کھلے دل سے مذہب کی تفریق کے بغیر انسانیت کے جذبے سے کام کرنے والے ہیں. اب دعا کر لیں. آمین.